السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل۔ ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے چند ایک خبریں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 4 روزہ دورہ تھا عرب کے ممالک کا، جس میں سعودی عرب، قطر اور عرب امارات شامل ہیں، یہ دورہ اس وقت خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ عرب ممالک کا دورہ دراصل عرب پر امریکہ کی بالادستی کا اعلان تھا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ 1990 سے پہلے عرب جو ہے، یہ عرب پر امریکہ کی اتنی بالادستی نہیں تھی، لیکن 1990 میں یا اس کے آس پاس کے زمانے میں امریکہ نے ایک ایسی تحریک شروع کی، ایک ایسا جو ہے وہ کارروائیاں شروع کی کہ جن کا مقصد پورے عرب کو اپنے ماتحت کرنا تھا، اپنے کنٹرول میں لینا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں عراق پر حملہ کیا گیا، عراق کی جنگ چھیڑی گئی، اور بہت طویل عرصے تک وہ جنگ مختلف زمانوں میں مختلف طریقوں سے لگی رہی اور عراق کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد لیبیا کا نمبر آیا اور معمر قذافی سمیت معمر قذافی کو بھی قتل کر دیا گیا، اور لیبیا پر بھی امریکہ کنٹرول ہو گیا۔ اس کے بعد پھر شام کا نمبر آیا، اور شام میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بالآخر کچھ عرصہ پہلے، چند مہینے پہلے، بشار الاسد کی حکومت کا بھی وہاں سے خاتمہ ہو گیا، اور اس طرح پورے عرب پر امریکہ کی بالادستی 30-35 سال میں قائم ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دورہ اسی نوعیت کا تھا، جیسے کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم اپنے صوبوں کا دورہ کرتا ہے، تو بالکل اسی نوعیت کا یہ دورہ تھا کہ سعودی عرب میں جس طرح ٹرمپ کو پروٹوکول دیا گیا، اس کا استقبال کیا گیا، اور جتنی خوشی کا اظہار کیا گیا، پھر عرب امارات میں اور پھر قطر میں، اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ممالک خود مختار ممالک نہیں ہیں، بلکہ یہ امریکہ کے ماتحت ممالک ہیں، کیونکہ جس قسم کا پروٹوکول دیا گیا اور جس قسم کا عزت احترام کے ساتھ پیش آئے، اس کی نظیر جو ہے وہ عرب کی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ 1973 میں آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں شاہ فیصل کی حکومت ہوتی تھی۔ 1973 میں شاہ فیصل نے اسرائیل پر تیل کی پابندی لگا دی، جس طرح آج امریکہ دنیا کے ممالک پر پابندیاں لگاتا ہے، تو اسی طرح اس زمانے میں سعودی عرب اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ وہ پابندیاں لگاتا تھا، تو شاہ فیصل نے اسرائیل پر پابندی لگا دی کہ ہم اس کو تیل نہیں دیں گے، اور صرف 10-15-20 دن کی پابندی کی وجہ سے اسرائیل تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ امریکہ نے بہت زور لگایا، بہت کوشش کی، کسی طریقے سے یہ تیل کی پابندی جو ہے ختم ہو جائے۔ اس سلسلے میں ہنری کسنجر جو تھے، اس کو امریکہ نے بھیجا شاہ فیصل سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو شاہ فیصل نے ہنری کسنجر کو اپنے محل میں نہیں بنایا، جس طرح ابھی آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کتنا پروٹوکول اور کس طریقے سے اس کے ساتھ وہ عرب کے محمد بن سلمان اور حکومت پیش آئی۔ شاہ فیصل نے ایسے نہیں کیا۔ شاہ فیصل نے کیا کیا کہ شاہ فیصل نے اپنے محل میں ہنری کسنجر سے ملاقات کرنے کے بجائے ایک دور صحرا کے اندر ایک خیمہ لگوایا، اور وہ صحرا بھی ایسی جگہ پر تھا کہ سڑک سے بھی دور، وہاں پر گاڑیاں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اونٹوں پہ سوار ہو کر صحرا کے اندر ایک خیمہ لگایا، اور وہاں پر جا کر شاہ فیصل بیٹھ کے اور ہنری کسنجر کو وہاں پر منگوایا۔ چنانچہ ہنری کسنجر بھی اونٹ پر بیٹھ کر اس صحرا میں گیا اور اس خیمے کے اندر جا کر شاہ فیصل سے ملاقات کی۔ تو مہمان نوازی کے طور پر شاہ فیصل نے اس خیمے کے اندر ہنری کسنجر کو اونٹنی کا دودھ اور کھجور پیش کیے، اور یہ اس کو کھلا پلا کر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تیل جو ہے، یہ تو ابھی 20-25 سال ہوئے ہمارے پاس آیا ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی انسانی تاریخ ہے، ہم عرب لوگ اسی صحرا کے اندر رہ رہے ہیں، اور یہ اونٹنی کا دودھ اور کھجوریں کھا کر ہم جیتے ہیں۔ اگر آپ ان 20-25 سال پہلے جو ہمیں تیل کے کنویں ملے ہیں، ان کو اگر آپ آگ بھی لگا دو، یہ تیل کے کنویں ختم بھی ہو جائیں، تو ہم پھر بھی اسی طرح ہم جیتے رہیں گے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ تیل کے کنووں کو آگ لگا دو۔ بہرحال ہنری کسنجر کا یہ دورہ ناکام رہا، اور شاہ فیصل اس بات پر راضی نہ ہوا کہ وہ پابندی ہٹا دے اسرائیل پر سے، اور اس دور میں پھر اسرائیل کو تیل کی سپلائی جو ہے ایران نے شروع کر دی۔ وہاں پر جو بادشاہ تھا ایران کا، اس نے دوبارہ جو ہے اس مردہ جسم کے اندر روح جو ڈالی، وہ ایران نے ڈالی، اور تیل کی سپلائی دوبارہ ایران نے اسرائیل کو شروع کر دی۔ تو ظاہر بات ہے، جب اسرائیل کو تیل ملنا شروع ہو گیا، تو پھر اب سعودی عرب کی پابندی کا جو ہے وہ کوئی فائدہ باقی نہیں رہا۔ لیکن بہرحال امریکہ نے بعد میں شاہ فیصل کو قتل کروا دیا، اور پھر اس کے بعد 1990 کے بعد یہ ساری تحریک شروع ہوئی، اور اب آ کر پورا عرب جو ہے وہ امریکہ کے ماتحت آ گیا ہے۔ اب اس دورے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی سعودی عرب میں کتنی ٹرمپ کے ساتھ خوشی کا اظہار کیا گیا، اور اس طرح محمد بن سلمان اور اس کی ٹیم اور سعودی عرب کے لوگ جو ہے وہ ٹرمپ سے ملتے تھے کہ جیسے کوئی آقا ہوتا ہے، مولا ہوتا ہے، اور اس کے ماتحت غلام ہوتے ہیں۔ اور وہ اس وقت وہ ویڈیو کا وہ منظر تو بڑا عجیب ہی تھا کہ جب ٹرمپ نے اپنے خطاب میں محمد بن سلمان کو جونی کہہ کر پکارا، تو محمد بن سلمان جو ہے خوشی سے پھٹ رہا تھا کہ میرے آقا اور میرے مولا نے مجھے جونی کہہ دیا، محبت کے بڑے
الفاظ کے ساتھ مجھے پکار دیا۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک اور منظر ہم نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ کی طرف کسی بھی شخص نے پیٹھ نہیں کی اپنی، یعنی اس کو اگر کوئی چیز پیش بھی کی جاتی تھی، خواہ پیش کیا گیا یا کوئی اور چیز یا کوئی فائل یا کچھ بھی دیا جاتا تھا، تو وہ دینے والے دینے کے بعد الٹے پاؤں پیچھے ہٹتے تھے، یعنی اس کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرتے تھے، کوئی بھی وہاں سے مڑ کے نہیں چلتا تھا، بلکہ الٹے پاؤں چلتے تھے کافی دور تک اور پھر پیٹھ کرتے تھے۔ یہ وہی سعودی عرب ہے کہ بیچارے دنیا بھر سے مسلمان حج یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی عمرہ کرنے والا یا زیارت کرنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، آپ کی محبت میں، آپ کی عظمت میں، آپ کی شان میں اگر وہاں سے الٹے پاؤں پیچھے چلنا شروع کر دے، تو یہ سعودی عرب والے، یہ شرطے وہاں پر بدعت کہہ کر اس کو دھتکارتے ہیں اور دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے کہ تم یہاں سے الٹے پاؤں پیچھے جا رہے ہو، پیٹھ نہیں کر رہے۔ تو یہ آج دیکھ لیا آپ نے ویڈیوز کے اندر، یہ ساری چیزیں محفوظ ہو گئیں کہ جن کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام دینا یا آپ کو عزت دینا، شرف دینا اور احترام میں الٹے پاؤں چلنا کہ پیٹھ اس طرف ہماری نہ ہو، یہ ان کے نزدیک بدعت ہے، لیکن ٹرمپ کی طرف پیٹھ کرنا ان کے نزدیک گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صورتحال بن چکی ہے عرب کی۔ اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہاں سے 600 ارب ڈالر کا سعودی عرب سے اس نے بھتہ لیا، اور اس بھتے کے اس کو بھتہ ہی کہیں گے اس لیے کہ ٹرمپ جو ہے لینے کے لیے آیا تھا، وہ وہاں پر کچھ دینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو یہ ایک اسلحے کی ڈیل ہوئی، بظاہر ایک بزنس کی ڈیل تھی، لیکن حقیقت میں یہ بھتہ تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ٹرمپ نے محمد بن سلمان کو یہ کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا میری عزت افزائی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے اپنی 2 ویڈیوز پہلے کسی ویڈیو میں یہ بات بتائی تھی کہ گلوبل آرڈر ایک چیز ہوتی ہے۔ گلوبل آرڈر یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے ملک کا، دنیا میں کوئی ملک ایسا ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، جس طرح امریکہ ہے آج کل، اس کا بیان جو ہوتا ہے، اس کی سٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے، وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ جو دی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا میری عزت افزائی ہوگی اور ابراہیم معاہدے کے اندر آپ جو ہے وہ شامل ہو جائیں، تو یہ اصل میں ایک آرڈر ہے، ایک حکم ہے سعودی عرب کو کہ وہ اب اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو جائیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابراہیمی معاہدہ کیا ہے۔ ابراہیمی معاہدہ یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی اپنے پچھلے دور حکومت میں ایک چیز نکالی تھی کہ دنیا میں جو وہ مذاہب کی جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ظاہر ہے وہ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہودی ہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ وہ تمام مذاہب جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ سارے ہم متفق ہو جاتے ہیں، ایک معاہدہ آپس میں کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں۔ یہ معاہدے کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ اسرائیل کو مسلمانوں سے تسلیم کروایا جائے۔ چنانچہ 2020 میں اس معاہدے پر متحدہ عرب امارات نے دستخط کیے، سوڈان نے کیے، بحرین نے کیے، مراکش نے کیے، کچھ اس طرح 2 4 5 6 ممالک تھے جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے، گویا کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر دیا، کیونکہ اسرائیل بھی ظاہر یہودی ہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کے مذہب کو ماننے والے ہیں۔ تو گویا اس طریقے سے امریکہ نے عرب امارات اور دیگر ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کروایا۔ اب وہ ٹرمپ یہ سعودی عرب کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی اسرائیل کو تسلیم کرو، ٹھیک ہے۔ وہاں سے پھر ٹرمپ کا اگلا جو سفر ہوا قطر کی طرف، اور قطر میں بھی اسی طرح اس کا استقبال کیا گیا، بڑے پروٹوکول دیا گیا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے وہ عرب امارات آیا اور عرب امارات والوں نے انتہا کر دی، جس کی ویڈیوز آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ عرب پر امریکہ کی بالادستی قائم ہو چکی ہے،